جی انعام ناصر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ناصر ہے جی جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی پچھلے 26 نومبر کو شہید ہوئے ہیں، محمد اعظم طاہر صاحب. تو ان کا ایک دوست ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اعظم صاحب بہت اچھے انسان تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے جی کیونکہ وہ غیر احمدی ہے. وہ غیر احمدیوں کے نزدیک وہ سمجھتا صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ صرف جنت مسلمانوں کے لیے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اس میں جس طرح بھی پہلے بھی بات ہوئی ہے نا کہ ان چیزوں کا فیصلہ کرنا یہ تو انسان کا خدا کا معاملہ ہے، خدا تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں. یہاں پہ بیٹھ کے اس دنیا میں تو کوئی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اس پہ کوئی روشنی اگر آپ ڈالنا چاہیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ انہوں نے جو فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمان اور دوسرے نہیں، جی تو اس لیے وہ نہیں جائے گا. سوال یہ ہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کیسے پہنچتا ہے؟ بالکل. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، شہید کہلاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو گویا نعوذ باللہ خود خدا بننے والی بات ہے. اور گویا اس حیثیت میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا. جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، نہ کہ بندوں کا کام ہے. اور اس شخص میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں چلے گا، نہ کہ انسانوں کا. اس لیے جیسے قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. آج کسی کا یہ کہنا کہ احمدی جو شہید ہو جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بالکل اس آیت کے ذیل میں آتا ہے کہ کیا وہ اس حیثیت میں ہے کہ فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد بندی کر دیں کہ یہ رحمت ہمیں ملے گی، احمدیوں کو نہیں ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتے ہیں ان لوگوں کو تو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو رزق دیا جاتا ہے. گویا وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی جنت میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں. اور ہر شخص کے ایمان کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. دنیا کا آدمی کبھی بھی حیثیت میں نہیں، اور نہ ہی ایک بھی کسی کو سوچنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے محمد انعام ناصر صاحب، اپنے ان دوست سے یا دوسرے جو بھی دوست ہیں ہمارے دوسرے ناظرین سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ کے جو غیر از جماعت دوست ہیں ان سے یہ گزارش ضرور کیا کریں، کیونکہ تمام غلط فہمی جو اس طبقے کی طرف سے پیدا کی گئی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، انہوں نے جو شرارت کر رکھی ہے وہ یہ کر رکھی ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ احمدی یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود امام مہدی ماننے والے لوگ یعنی جماعت احمدیہ غیر مسلم جماعت ہے، نعوذ باللہ. اس ایک فتوے کی بنیاد پر وہ تمام یہ والے فتوے کہ چونکہ وہ غیر مسلمان ہیں لہٰذا جنت میں نہیں جائیں گے، چونکہ وہ غیر مسلمان ہیں لہٰذا یہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہٰذا واجب القتل ہیں. تو اس ایک بنیادی غلط فہمی کے اوپر اتنا ایک غلط فہمیوں کا انبار لگا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم غیر جماعت دوستوں سے درخواست کرتے ہیں، آپ بھی اپنے غیر جماعت دوستوں سے درخواست کریں کہ آپ پہلے دیکھ تو لیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، آپ کے ارشادات ہیں کیا. میں درخواست کروں گا کنٹرول روم میں کہ وہ اگر ہمیں اس وقت وہ اینیمیشن دکھا سکیں. ہم اپنی ویب سائٹ پہ جانے کی آپ کو دعوت دیتے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ملیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں تاکہ کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی شدید محبت رکھنے والا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار عاشق کے بارے میں آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ شخص یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جن کو کہ شرپسند علماء نے غیر مسلم لیبل کر دیا نعوذ باللہ، اور آپ کی جماعت کو غیر مسلم لیبل کر دیا، آپ جا کے اپنے دل سے خود سوال پوچھیں اس چیز کے بارے میں. تو اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، اس کا ایڈریس ہے www.alislam.org. جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ جائیں گے. اس میں دائیں طرف جو ہے کالم، اس میں آپ کو ایک سافٹ بٹن ملے گا، لنک ملے گا بکس کا. اس پہ آپ جائیں گے تو جو بالکل سب سے پہلا سر فہرست ہیں وہ ہیں کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی. انگریزی میں بھی دستیاب ہیں، اردو میں بھی دستیاب ہیں. اس جہاں پہ لسٹ ہے اس کے بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ کالم میں بالکل آخر پہ لکھا ہوا ہے اردو بکس، وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو اردو میں بھی یہ تمام کتب مل سکتی ہیں.
وہاں پہ جائیں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ کا جو ہے وہ دل آپ کو اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ فتویٰ دراصل بالکل مکمل طور پہ بے بنیاد اور غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ نصیر قمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی، جن دوست نے بھی یہ بات کی ہے ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنا، مسلمان ہوتے ہوئے یا مسلمان کہلاتے ہوئے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنا کہ جنت اور دوزخ میں کون جائے گا اس کا فیصلہ وہ کریں گے، یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ باتیں پہلے کھولی ہوئی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس قسم کے فتوے پہلے بھی لوگ دیا کرتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، جی یہودی کہتے تھے کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جی بالکل۔ عیسائی کہتے تھے عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ان کو دوستی قرار دیتے تھے، وہ ان کو دوستی قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ان کی اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ بالکل۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی دلیل لاؤ اس بات پہ۔ بالکل۔ پھر آگے فرماتا ہے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیک کام کرنے والا تھا، اپنے فرائض کو حسن طور پہ ادا کرنے والا تھا، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ کمپلیٹلی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جی۔ اور یہ باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا، اور یہ صرف ہمارے متعلق نہیں، یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کہتے ہیں کہ وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل قرآن کریم نے منع فرمایا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جی۔ اور آپ یہ بھی اور دیکھیں ہم کہ کسی کے متعلق نہ ایسا فتویٰ نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جی ہاں کی جو اقتدار ہے، اس کی جو صفات ہیں، ان میں دخل اندازی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ فتاویٰ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں تو یہ دیکھیں نا کہ پہلے جماعت احمدیہ سے بات شروع ہوئی کہ جی یہ کافر ہیں، پھر سنی اہل سنت نے اہل تشیع کو، اہل تشیع نے اہل حدیث کو، سب ایک دوسرے کو، اب تو مقابلہ کی سطح یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے کہ وہ اب یہ مقابلہ ہوتا ہے، باقاعدہ اخباروں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فلاں فرقے کے بارے میں ہم نے پہلے فتویٰ دے دیا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے، یعنی اب مقابلے کی یہ سطح کہ اب یہ دیکھیں کہ پہلے کس نے فتویٰ دیا تھا کسی فرقے کے بارے میں۔ تو یہ تو ایک کھیل ہے، کسی کو جس طرح بھی بتایا نصیر قمر صاحب نے، قرآن کریم نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ اس طرح سے کسی کے بارے میں فتوے جو ہے وہ جاری کیے جائیں کسی بھی شخص کے دین اور ایمان کے بارے میں۔